شاہ خطابت نمونہ اخلاق آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے مہمان مقرر کی استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی حضرت مفتی صفیق الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رش شہید کربلا کے واسطے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد. الحمدللہ الحمدللہ حمدا طیبا مبارکا کثیرا، والصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ سراجا منیرا، وعلى آله الذين نزلت في شانهم آية التطهيرا، وعلى أصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المؤمن المبين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، ائمہ اعظام، بالخصوص شہزادہ حضور مفتی آندھرا حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ، وحضرت علامہ مولانا محمد اقبال خان صاحب قبلہ، و تمام ائمہ کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، سامعین، سامعات، حاضرین، حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر خلوص و محبت کے ساتھ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ باوقار نائب پروردگار مولا کبار نبیوں کے سردار حضور فلنور شافعی یوم النصور حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ پرانوار میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا شفیع یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ. اگرچہ ہمیں آپ سے کافی اونچائی میں بیٹھایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ درود پاک کے وقت میں خاموشی کا مظاہرہ کریں. آپ کو
اگر یقین ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ گجرواڑا کی محفل کو سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو محبت سے بولے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا تو آپ کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی یا میری آواز آپ تک نہیں پہنچ پا رہی۔ آواز آ رہی ہے نا؟ تو بلند آواز سے بولو سرکار کے نام پہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کے نام سے پیار ہے کہ نہیں؟ پیار ہے؟ یا رسول اللہ کا نعرہ کس نے سکھایا ہے؟ یا رسول اللہ کا نعرہ کس نے دیا ہے؟ کس نے بتایا ہے یا رسول اللہ کا ہو؟ ابھی حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب فرما رہے تھے صحابہ نے دھکا مارا علماء یہود، صحابہ نے سکھایا ہے جب محبوب کی بارگاہ میں بھیجو صلاۃ و سلام، یا ان کی بارگاہ میں حاضری دو تو نام لے کر نہیں بلکہ نبی کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ یا رسول اللہ کہا کرو۔ بولے یا رسول اللہ۔ رسول پاک سے چمک چاہیے کہ نہیں؟ ارے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں، بولو زور سے بولیے، چمک تجھ سے پاتے ہیں، اور بلند آواز سے بولو چمک تجھ سے پاتے ہیں۔ سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں۔ چاند نے چمک پائی ہے تو نبی بولیے آپ، چاند نے چمک پائی ہے تو، سورج نے چمک پائی ہے تو نبی سے، جس نے بھی چمک پائی ہے نبی سے۔ اگر نام گلاتے جائے تو ابو بکر کو چمک ملی تو، عثمان کو ملی تو، علی کو ملی تو، آدم کو ملی تو، شیش کو ملی۔ اللہ نے جب سارے نبیوں کے نور کو جمع کیا، شاید میری بات آپ تک ٹھیک سے پہنچی نہیں، اللہ نے سارے نبیوں کے نور کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ نے ان نوروں کے درمیان میں محبوب کا نور لے آیا۔ سارے نبیوں کا نور جمع ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیوں کا نور ہے۔ حضرت شیش کا بھی نور موجود، حضرت آدم سے لے کر کے موسیٰ کا نور بھی موجود، ذوالکفل کا نور بھی موجود، حضرت ابراہیم کا نور بھی موجود، حضرت اسماعیل کا نور بھی موجود، یوسف کا نور بھی موجود، سارے نبیوں کا نور موجود تھا۔ رب نے ان نوروں کے درمیان جو اپنا نور رکھا ہے تو سارے نوروں کی چمک ختم، ماند پڑ گئی، پھیکی پڑ گئی۔ ساری نوروں نے کہا اے مولا یہ کس کا نور ہے جس کی نور نے ہمارے نور کی چمک کو دبا دیا؟ بولے سبحان اللہ۔ مولا یہ کس کا نور ہے جس کے نور نے ہماری چمک، ہماری دمک، ہماری کرنوں کو، ہماری چمک کو ختم کر دیا، دبا دیا ہے؟ اے مولا کس کا نور ہے جس کے نور نے ہماری روشنی بند کر دی ہے، پھیکی پڑ گئی؟ تو رب نے فرمایا یہ کسی اور کا نور نہیں ہے، میرا محبوب کا نور ہے۔ میرے محبوب کا نور ہے، اس کا مطلب یہ ہے آدم کو بھی نور محمدی کی ضرورت، آدم کو بھی نور محمدی کی ضرورت، حضرت ابراہیم کو بھی نور محمدی کی ضرورت۔ آدم کو سجدہ کیا گیا کہ نہیں؟ لیکن بتاؤ کب کیا گیا؟ جب پہلی مرتبہ روح ڈالی گئی تو سجدہ وہی کیا گیا، جب جسم بنایا گیا تو سجدہ نہیں ہوا، جب نور محمدی داخل کیا گیا تب سجدہ کیا گیا۔ اس کا مطلب جب نور محمدی آدم میں ہو تو آدم مسجود ملائکہ بن جائے، جب یہی نور محمدی حضرت آمنہ کی شکم میں ہوگا تو آمنہ کا مقام کیا ہوگا؟ فرشتوں نے آدم کو اپنا کعبہ بنایا، اور جب کہ نور آمنہ کی شکم میں ہوگا تو فرشتوں نے کتنے کعبے بنائے؟
نعرے نمرود پر ڈالا جا رہا ہے، اچھالا گیا ابراہیم کو اچھالا گیا جیسے ہوا میں اچھالا گیا حضرت ابراہیم کو جبریل آئے، تعین شدہ آئے، سزا کے مکی آئے، روح نبی آئے، اللہ کا حاجت یا ابراہیم، ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ ابراہیم نے فرمایا لا، مجھے کوئی حاجت نہیں، کوئی حاجت نہیں، میرا رب جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے۔ ابراہیم مطمئن ہے، ابراہیم دعا نہیں کر رہے، لیکن جب موسیٰ پیغمبر دریا نیل سے گزر رہے تھے، دریا نیل سے گزرنا تھا اور پیچھے ہے فرعون کا لشکر، تو حضرت موسیٰ نے دریا میں ڈنڈا مار کر راستہ بنایا، موسیٰ نے دریا میں ڈنڈا مار کر راستہ بنایا، اور جب تک موسیٰ کا قدم دریا میں رہا، دریا کے پاٹ نہیں ملے، لیکن یہاں پیغمبر ابراہیم مطمئن ہے کہ اپنے رب سے کہیں گے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کیا میرا رب جانتا نہیں ہے؟ کیا میرا رب جانتا نہیں ہے؟ میرا تو جاننے والا ہے، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، وہ تو دلوں کے خطرات جانتا ہے، پھر دعا ہی کر دیجئے، میرا رب جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم مطمئن ہے، اس لیے ابراہیم کو معلوم ہے ابھی میرے پیش پشت میں نور محمدی موجود ہے، ابھی میرے پشت میں نور محمدی موجود ہے، ابھی اسماعیل پیدا نہیں ہوئے، اس لیے ابراہیم کو یقین تھا کہ جب تک نور محمدی رہے گا نعرے نمرود جلا نہیں سکتی۔ مقام نبوت، حضرت اسماعیل لے کے ابراہیم چھری لیے چلا رہے، چل جا، چھری چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی، چھری چلنے کا نام نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، لیکن ابراہیم بھی گردن کٹی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے پشت میں نور محمدی موجود تھا، اور جن کے پشت میں نور محمدی ہو تلوار نہیں چلتی، اور جن کے دل میں نور محمدی ہو اگرچہ سر جسم سے جدا ہے لیکن تلوار چلتی ہے، نہیں پہنچے گا غالب صحیح، اگرچہ جسم سے سر جدا ہے لیکن تلوار چل رہی ہے، نوری تلوار ان نوری ہاتھوں میں سے چل رہی ہے، اور ایک نے دیکھ کر اس نور کی تاب نہ لائی، دیکھا سر نہیں، تلوار چلی، تاب نہ لا سکی، نظر آگ تو رہا تھی، لیکن دل میں جو نور تھا مصطفیٰ کے عشق کا، اس کی تاب نہ لائی، پتھر اب یہی کا اندازہ لگا، عاشقوں کے دل کے نور میں جب اتنی تپش ہے تو مدینے والے آقا کے نور میں کتنی تپش ہوتی۔ پر علی کا امام بولا تو یہ بولا، قلندر بولا تو یہ بولا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، آج یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ علامہ بیٹھے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا امام بیٹھے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا حافظ جی بیٹھے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا امیر بیٹھا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا غریب بیٹھا ہے۔ آج جب مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت کا اپنے برسے گا تو کسی کو چھاڑ کے نہیں بلکہ برستا نہیں، دیکھ کر اپنے رحمت ہم بدوں پر بھی برسا دے، برسا
والے مدینے نہیں ابھی غالب شہید کی چوکھٹ غلام در غلام در غلام سید غالب شہید کی طاقت نظر قوت تپش نورانیت کا یہ حال ہے تو بغداد والے پیارے پیر کا حال کیا ہوگا؟ پہلے غلاموں کو دیکھو جب ان کے پھٹا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا یہ محتاج ہے سبزدر کے محتاج بنے ہیں جب محتاج بنتا ہے تب جا کے مختار بنتا ہے پہلے مختار کو محتاج بننا پڑے گا جب میرے رسول کے در کا محتاج ہوگا تو پھر ایسا مختار ہوگا کہ بادشاہوں کے دانت اس کی ٹھوکر میں ہوں گے. اللہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. ابھی تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا آنے والا نور ہے کہ بشر. قرآن تباہی تو حل اعلان کرتا ہے آ گیا اللہ کی جانب سے نور. سبحان اللہ. اگر آپ سے نہ پوچھ کے ہم بی بی آمنہ سے پوچھتے ہیں محتومہ کائنات میرے آقا کی ماں اے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی عظمتوں پر ہم پیچھے دورہ والوں کی زندگی قربان بتاتے آپ کی شکم اطہر سے کیا نکلا تو آمنہ کے جملے سنو فرماتی ہے خرج منی نور. آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات مانیں گے کہ تمہاری بات مانیں گے. جہاں جہاں نور ہے. حضرت موسیٰ پیغمبر جب تک دریائے نیل میں رہے دریا بھٹکا نہیں دریا ملا نہیں. جب تک دریا میں موسیٰ کے قدم رہے دریا بھٹکتا نہیں ہے. جس آمنہ کے شکم میں مصطفیٰ کے قدم ہو مصطفیٰ کے قدم ہو وہ ایمان سے کیسے بھٹکتا ہے؟ معاذ اللہ کہتے ہیں سرکار کی والدین ایمان والے نہیں تھے جن کے صدقے میں کائنات کو نکالے. چلو تقریر تو آپ سنیں لیکن آج ہم سرکار کی والدین کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہماری تمہاری ماں باپ کی بات ہوتی ہے تو بیٹا خوش ہوتا ہے. ہماری ماں کی بات ہوتی ہے بیٹا خوش ہوتا ہے. باپ کا ذکر ہوتا ہے بیٹا خوش ہوتا ہے. آج ہم اس کی ماں اس ماں کا ذکر کرتے ہیں تو ساری کائنات کے پالنہار کی ماں ہے رحمت للعالمین کی ماں ہے جس کے صدقے میں اللہ نے سب کو زندگی بخشی ہے اس کی ماں ہے. نام ہے آمنہ. سبحان اللہ. عمر ہے چھوٹی سی مدینہ المنورہ میں رہتی ہے. سرکار کی ماں بھی مدینہ کی سرکار کی دادی بھی مدینہ کی سرکار کی پردادی بھی مدینہ کی. سبحان اللہ. مدینہ سے مصطفیٰ جان رحمت کا پرانا کتنا لگاؤ ہے تو کہا تھا خدا کی بارگاہ میں اے مولا حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا ہے مولا میں دعا کرتا ہوں مدینہ کو حرم بنا دے. اب اگر مکہ میں ایک رکعت پڑھنے کا 1 لاکھ ملتا ہے لیکن ایک گناہ کا
1 गुनाह का कितना मिलता है? मदीना में 1 गुनाह करोगे तो 1, और 1 रकात नमाज पढ़ोगे तो 50,000 है। गुनाह यहाँ एक ही है, वहां गुनाह भी उतने ही है। मुस्तफा जाने रहम, वो मदीना जहां मुस्तफा के कदम पड़े, और कुरान ने कहा ना उसनो बेहाजर बने, कसम है उस शहर की जहां महबूब आपके कदम है। वो हजरत आमना छोटी सी मदीना तो मुनव्वरा में आबादी में रहती है, पास में एक काहिना थी आबादी के बाहर। वो काहिना ऐसी थी कि हाथ की लकीरें देख करके बता देती थी कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। वो काहिना मदीने आई, मदीने की बच्चियां, मदीने की औरतें सब अपनी अपनी बच्चियों को लेकर गई। एक काहिना मेरी बच्ची का हाथ देख के बता इसका मुस्तकबिल क्या है। सारी बच्चियां अपना हाथ दिखा रही है, और सबके आखिर में पीछे छुपी हुई हजरत सजदा आमना खड़ी थी। हया बाहया इज्जत माफ खान हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पीछे खड़ी थी। सबका हाथ देखकर काहिना बताती चली गई। सारी बच्चियों की बारी खत्म हो गई, और सिर्फ हजरत आमना बची। सारी बच्चियां खड़ी है, उनकी माएँ खड़ी है। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक खातून ने पकड़ा, ए बेटी आमना तू भी चल, इस काहिना को अपना हाथ दिखा दे। हजरत आमना को लेकर आई। हजरत आमना का हाथ देखा है, जैसे काहिना ने हजरत आमना के हाथ की लकीरें देखी है, तो आमना का चेहरा देखती है और आसमान की तरफ देखती है। आमना का चेहरा देखती है, आसमान की तरफ देखती है, लकीरें देखती है। हजरत आमना का चेहरा देखती है और करती है, कहती मैं हैरत ज़दा हूँ, ऐसी भी कोई बच्ची होगी, ऐसी भी कोई बच्ची होगी। और तो ने पूछा, ए काहिना बता क्या मामला है? अभी तक किसी बच्ची में तुमने इतना ताज्जुब नहीं दिखाया, लेकिन आमना की बारी आई है तो ये अंदाज है। तो हजरत जब तो काहिना ने कहा था, ए खवातीन सुनो, मामला ये है, इस बच्ची की लकीरें बताती है या तो आने वाले जमाने में ये नबी बनेगी या किसी नबी की माँ बनेगी, या तो नबी बनेगी या नबी की माँ बनेगी, माँ बनेगी। सुभान अल्लाह। अब चलो अब्बा की यारगाह में, उम्र है 5-6 साल, मक्का मुकर्रमा की आबादी में है, खाने काबा की छाव में है। नहीं तो नजारा तो मालूम था नबी आखिर समा के आने का वक्त करीब आ रहा है, और उनके वालिद की पैदाइश हो चुकी है, क्योंकि आसमानों के तारों से चांद की किरणों से उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये चांद के सितारे बता रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में नबी आखिर ज़मां के वालिद की आमद हो गई है। यहूदियों ने सारे उलमा यहूद को जमा किया, और जमा करने के बाद एक प्रोग्राम बनाया। ऐसा किया जाए कि अभी अभी चंद दिन हुए, चंद साल हुए कि नबी आखिर ज़मां के वालिद आ गए हैं। ऐसा किया जाए, किसी आदमी को तैयार किया जाए जो नबी आखिर ज़मां के वालिद को कत्ल कर दे, ताकि न उनके वालिद रहेंगे न नबी आखिर ज़मां आएंगे। मशवरा किया उलमा यहूद ने, क्या किया जाए? मशवरा यह हुआ, किसी आदमी को तलाश करो, किसी ताकतवर को तलाश करो, और उससे कहो तुम जाओ मक्का, नबी आखिर ज़मां के वालिद, उनका नाम है अब्दुल्ला, तलाश करके कत्ल कर देना। अगर आ जाओगे तो ठीक है, ना आओगे इतनी दौलत देंगे क्योंकि तुम्हारी 7 पीढ़ी 7 पुश्तें खाने की तब भी कम नहीं होगी। उलमा यहूद ने एक को पकड़ा और पकड़ने का तैयार किया, इतनी दौलत देती उसको कि वो जाने को तैयार हो गया। सफर करता है, करते करते आया मक्का की आबादी का हाल यह था, मक्का शहर में जो भी आता था उसका मामला और हाल आदत ये थी, सबसे पहले खाने काबा का तवाफ करता था। आया वो कातिल, हजरत अब्दुल्ला का कातिल आता है, कत्ल करने वाला जो इरादा लेके आया है, आया मक्का, और आने के बाद उसने खाने काबा के करीब पहुंचा, खाने काबा का तवाफ किया, और तवाफ करने के बाद
تلاش کرتا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا سید عالمگیر اشرف صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ تمام حضرات تشریف رکھیں. درود پاک پر اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب وہ یہودی مکہ کی دھرتی پہ آیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا. اب طواف کرنے کے بعد بچے کھیل رہے، ان بچوں کی چہروں کو غور سے پڑھتا رہا. ان سارے بچوں میں ایک بچہ نظر آیا جس کی الگ ایک کوالٹی تھی، ایک الگ چمک تھی، لیکن پہچان نہ سکا کہ یہی عبداللہ ہے. بچے، سارے بچے تھے، ان بچوں میں حضرت عبداللہ بھی تھے. سارے بچوں کو نہ بلایا، حضرت عبداللہ کے پاس آیا. آنے کے بعد کہا، اے بچے، میں ایک کام کے لیے آیا ہوں، ایک شخص کی تلاش میں آیا ہوں، کیا بتا دوں گے؟ حضرت عبداللہ نے کہا، لگتا ہے آپ مسافر ہیں، کافی دور سے آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، چہرے میں درد کے نشانات ہیں. کہا ہم مسافر ہوں، دور سے آیا ہوں. حضرت عبداللہ نے کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. حضرت عبداللہ گئے، پانی لے کر کے آئے، پانی پلائے. اس کے بعد کچھ کھجوریں کھلائے. جب کھجور کھا چکا، پانی پی چکا، تو حضرت عبداللہ نے فرمایا اور کوئی حاجت ہو بتاؤ، اگر پانی اور پینا ہو تو بتا دو. اس نے کہا نہیں، آسودہ ہو چکا ہوں، مجھے آرام مل گیا ہے، اب تھکاوٹ نہیں لگ رہی. اب بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہا میرا ایک مقصد ہے، ایک بچے کی تلاش میں آیا ہوں. کس بچے کی تلاش میں آیا ہوں؟ کس بچے کی تلاش میں آئے ہیں آپ؟ کہ میں ایک بچے کی تلاش میں آیا ہوں، نام اس کا عبداللہ ہے، کیا مجھے پتا بتا دو گے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کیا جلدی پڑی ہے، کیا جلدی ہے عبداللہ کی، کیا طلب ہے ملنے کی آپ کو؟ رکیے، میں انتظام کر دوں گا، بتا دوں گا آپ کو کہ عبداللہ کون ہے. ابھی رکیے، کھانا کھائیے گا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ٹھہرایا. جب اور آرام ہو گیا، پھر اس سے باتیں ہونے لگی. باتیں ہوتے ہوتے اس قاتل کو حضرت عبداللہ سے انسیت ہو گئی. پھر حضرت عبداللہ نے پوچھا یہ بتائے کس کام سے آئے تھے آپ؟ تو اس قاتل نے کہا میں آیا تھا عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے، اس لیے تم سے راز بتاتا ہوں کہ تمہارا چہرہ دیکھ کر کے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارا چہرہ بڑا بھولا ہے، تمہارے چہرے سے بڑا بھولا پن ٹپک رہا ہے، اس لیے اپنا راز ظاہر کرتا ہوں. اگر میرا راز کسی کو معلوم ہو جائے گا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا. شہزادے بتا عبداللہ کون ہے، میرا راز اپنے پاس رکھو گے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کیا کرو گے عبداللہ کو؟ کہ اسے قتل کرنا ہے. کیا فائدہ ہوگا اس بچے کو مار کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ نے پوچھا تو اس قاتل نے کہا ہمارے یہودی علماء کا کہنا ہے عبداللہ کے پشت میں آخری نبی عبداللہ کو آئے گا تو آخری نبی کی ولادت عبداللہ نے کہا اچھا تمہارے مالی سے میرا نام عبداللہ ہے.
سفر میں گئے، حضرت کافی وقت گزر گیا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ حضرت عبداللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتی تھی، جب وقت پورا ہو گیا تو انتظار کر رہی ہے، آج آ جائیں گے عبداللہ، آج آ جائیں گے عبداللہ، لیکن سورج غروب ہو گیا، حضرت عبدالمطلب آئے، کہاں تو دیکھا حضرت آمنہ نے کھانا نہیں کھایا، پوچھا بیٹی آمنہ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہ آج عبداللہ دیوانا ہے، آج میں عبداللہ دیوانا ہے، اس کے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا بیٹا کھانا کھا لو، وہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن کعبہ میں تشریف لے گئے، وہاں سے ایک قاصد آیا ہے اور آنے کے بعد اس نے خبر دی، اے سردار مکہ عبدالمطلب، ہمیں خبر ملی ہے، ہمیں خبر دے کر بھیجا گیا ہے کہ آپ کے شہزادے عبداللہ اب مکہ واپس نہیں آئیں گے، مکہ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ان کا وصال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے چہیتے بیٹے کی موت کی خبر سنی ہوگی تو حضرت عبدالمطلب کا کیا حال ہوا ہوگا؟ چار پیر چلنے سے عاجز ہو گئے ہوں گے، لیکن حضرت عبدالمطلب اپنی بیٹے کی وصال کا فرقت کا غم لے کر کے گھر کے اندر آتے ہیں، اور آنے کے بعد حضرت عبدالمطلب اپنی زوجہ سرکار کی دادی کو بتاتے ہیں، پھر سرکار کی امی کو خبر ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ اس دار فانی کو پوچھ کر کے چلے گئے، فرشتوں نے عرض کیا ہوگا اپنے مالک حقیقی سے، اے پروردگارا یہ کیا معاملہ ہے، میرا محبوب ابھی دنیا میں نہیں آیا، یتیم ہو گیا، یتیمی کا داغ لگ گیا ہے، دوام ملا، دوام ملا، ہم ان کے حامی و ناصر ہیں، ہم ان کے حافظ و ناصر ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایام گزار رہی ہے، چند دنوں کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کی شکایت، حضرت آمنہ کی شکایت حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچتی ہے۔ شکایت کیا پہنچی؟ لوگوں نے سردار مکہ نے کہا اے عبدالمطلب آپ کی بہو نے ہمارے یہاں کے جو ہے مزاج کے خلاف، یہاں کے عادت کے خلاف کام کیا ہے۔ کیا ہوا کہ آپ کی بہو نے آپ کے بیٹے کا شوق نہیں منایا؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کیا شوق نہیں منایا؟ لوگوں نے کہا آپ کی بہو عطر لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، ہمارے یہاں کا رواج ہے جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو خوشبو نہیں لگاتی، کستوری نہیں لگاتی۔ حضرت عبدالمطلب کے لیے یہ جملہ لوگوں کا بڑا ناگوار تھا، اس لیے کہ سردار مکہ تھے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے ہیں اور آ کر کے سرکار کی دادی سے فرماتے ہیں دیکھو آمنہ نے کیا کیا ہے، ہماری بہو نے کیا کیا ہے، ہمارے بیٹے
کا سوگ نہیں منایا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سرکار کی دادی پہنچی ہے جن کا نام بھی فاطمہ ہے. پہنچی اور کہا بیٹا آمنہ تم نے ہمارے بیٹے کا سوگ نہیں منایا. حضرت آمنہ فرماتی ہے نہیں ماں میں تو آپ کے بیٹے کا سوگ مناتی ہوں, میں اپنے شوہر کا سوگ منا رہی ہوں. تو حضرت عبدالمطلب نے کہا پھر خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ تو حضرت آمنہ نے کہا اے ابا جان خوشبو میں نہیں لگاتی, اگر خوشبو کی بات ہے تو آپ دیوار سنیے, دیوار کی مٹی لی ہے حضرت آمنہ نے اپنی ساس حضرت فاطمہ کو دیا ہے, انہوں نے عبدالمطلب کو عطا کیا ہے, دیا تمہیں نے سنا وہاں سے بھی خوشبو آ رہی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے پھر اسی سے نہیں بلکہ جس کپڑے سے میں اپنا جو ہے پسینہ پوچھتی ہوں وہ کپڑا بھی خوشبو دے رہا ہے. حضرت آمنہ نے اپنا دوپٹہ دیا, حضرت عبدالمطلب نے سنا وہ بھی خوشبودار ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ جب میں نکلتی ہوں یہاں سے دریا بہہ جاتی ہے, جب میں پانی لینے کنواں پہنچتی ہوں اور پانی کے لینے کے قریب کنویں کو دیکھتی ہوں تو کنواں کا پانی اوپر آ جاتا ہے, میں پانی بھر لیتی ہوں. گویا پانی بھی نہیں چاہتا کہ جس کے شکم میں کائنات کے خالق کا محبوب ہو اس کی ماں کو بھی کوئی تکلیف نہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اے لوگ ہماری ماں بہنوں کا حال دیکھو, فاطمہ حضرت آمنہ کے حال دیکھو. حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھے کبھی ایسا بار ایسا بوجھ محسوس نہیں ہوا جو عام عورتوں کو ہوتا ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی, کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اللہ اکبر, تکلیف کیسے ہوتی, وہ تو رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں, وہ تکلیف کیسے دیتے, وہ تو دنیا کی تکلیف دور کرنے آئے ہیں, وہ تو اپنی نظروں سے بھٹکے ہوئے کو راہ نجات دکھانے آئے ہیں, وہ تو اپنے نفسوں سے کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اللہ کی چوکھٹ میں جھکانے آئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے عجیب و غریب معاملات ہوتے رہے, آخرکار میرا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے ایک بڑی رات آتی ہے, بڑی رات آتی ہے, بڑی رات آتی ہے. اس رات میں اچانک میری دیوار یا میری چھت پھٹی اور اس سے 3 عورتیں تشریف لے آئی. سبحان اللہ. چھت پھٹی یا دیوار پھٹی, 3 عورتیں آئی, کھجور کے قد کی برابر لمبی, بڑی حسین و جمیل. میں گھبرا گئی, میں نے پوچھا آپ کون؟ ایک نے کہا میں آدم کی بیوی حوا. سبحان اللہ. ساری کائنات کے انسانوں کی ماں حضرت حوا. دوسرے نے کہا میں آسیہ ہوں. تیسرے نے کہا میں مریم ہوں. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کا نام حضرت آسیہ کی جگہ آتا ہے. 3 عورتیں آئی تھی, 3 عورتیں آئی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کے چہروں کو دیکھتی ہے اور دیکھتے دیکھتے پوچھتی ہے آنے کا سبب کیا ہے, آنے کی وجہ کیا ہے. خوشخبری سناتی ہے اے آمنہ مبارک ہو تمہارے شکم سے رحمت للعالمین آنے والا ہے, اللہ کا حبیب آنے والا ہے, مختار کل آنے والا ہے, شہنشاہ ابرار آنے والا ہے, وہ آنے والا ہے جس سے ساری کائنات چمک جائے. فرماتی ہے اچانک میری پیشانی میں پسینے کے قطرات آئے. جیسے قطرے میری پیشانی میں آئے تو دیکھا میرے پیٹھ کے پیچھے تو خوبصورت خاتون ہے, پنکھا چل رہی ہے. میں نے مڑ کر دیکھا بڑی حسین و جمیل. میں نے پوچھا تم تو؟ انہوں نے کہا ہم جنت کی حوروں کی سردار ہیں. دنیا میں ایسا بچہ حضرت آدم علیہ السلام کے سے لے کر کے آج تک دنیا میں اتنے بچے پیدا ہوئے ہیں, نہ کوئی ایسا بچہ جس کی پیدائش میں پنکھا چلنے والی حورانی بہشت کی سردار آ جائے. ہاں تو ہے باہر ہے
کیسے آئے؟ اللہ نے بھیجا. سبحان اللہ. مجھے بغیر حکم خدا کیا کی مطلب یہ محبوب کے آنے دیا ہے، اہتمام کیا ہے. تم تو 4 پمپوں میں لگاتے ہو، تم ایک جن تم تو ایک پمپ میں لگاتے ہو. پیدا ہونے والا نہا دھو کر نہیں آتا، پیدا ہونے والا سرما لگا کر نہیں آتا، پیدا ہونے والا تیل لگا کر نہیں آتا، پیدا ہونے والا عطر کافور عطر مشک لگا کر نہیں آتا، پیدا ہونے والا تیل لگا کے نہیں آتا. لیکن دنیا میں ایک شخصیت پیدا ہوئی ہے جسے جانے کائنات کہتے ہیں. ایک ذات پیدا ہوئی، واحد ذات کائنات کے مخلوق میں واحد ذات ہے جو ایسی ذات ہے جب تشریف لائے ہیں کانا مدہونا سرما لگائے ہوئے، کانا مدہونا تیل لگائے ہوئے، کانا معطرا خوشبو لگائے ہوئے، کانا مغسولا اور غسل کیے ہوئے.